عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور 11 ذوالحجہ اس مسلمانوں کے تہوار اور خوشی کے دن میں میں آپ حضرات کے سامنے جنت میں جانے کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال بیان فرمائے قرآن میں اللہ نے یا حدیث میں اللہ کے رسول نے، وہی اعمال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا یہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کے سنا کے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصل کے اندر کامیاب انسان، کامیاب شخص وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، یہ انسان اصل میں کامیاب ہے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پہ فرمایا، جس کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ اے کائنات والو، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہوتا یہ ہے فلاں نے گاڑی لی، میں اس تو بڑی لینی، فلاں نے فلاں موبائل لیا، میں نے اس کا یہ والا اگلا ماڈل لینا ہے، فلاں کا گھر 8 مرلے کا 10 مرلے کا، میں پورے کنال دی کوٹھی لینی ہے۔ اس کے اندر ہم تگودو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ ساری کی ساری دنیا، اس کی نعمتیں، سارا کچھ فنا ہونے والا ہے، لیکن اصل کے اندر کامیابی وہ ہے انسان جنت میں داخل ہو گیا، ساری کی ساری نعمتیں ابدی ہمیشہ رہنے والی، فرمایا جوانی ہمیشہ رہنے والی، کھانا ہمیشہ رہنے والا، پھل ہمیشہ رہنے والے، انسان کبھی بیمار ہی نہیں ہوگا۔ اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا لا عین رأت، کوئی بھی آنکھ دنیا میں ایسی نہیں کہ جس آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی ہوں، ولا اذن سمعت، فرمایا نہ ہی دنیا کے اندر کوئی ایسے کان ہیں جنہوں نے ویسی باتیں سنی ہوں کہ یار جنت کیسی ہے، جنت کا اللہ نے کس ماڈل کا دیکھ کے جنت کو بنایا، کسی بھی کان نے، کسی بھی دل و دماغ میں وہ خیالات ہی نہیں آئے جتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور مومن بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ فرمایا ادھر حوریں بھی ہوں گی، ادھر نیک بیوی ہے وہ بھی ساتھ ہوگی، ادھر آپ کے بچے بھی ساتھ ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ساری کی ساری نعمتیں بندوں کو دے کے کہے گئے میرے بندو یا اہل الجنہ، کوئی اور دل کی تمنا، تڑپ، خواہش، چاہت اگر تمہارے دل میں ہے تو میرے سامنے بیان کی جائے، میں وہ پوری کروں گا رب العالمین۔ فرمایا انسان سوچیں گے، دیکھیں گے، کہیں گے اللہ انیا نعمتاں، کوئی پرندہ اڑتا جا رہا ہے، اللہ سے کہنے ہیں ساڑھے کول آئے، روسٹ ہوا آ جاتا ہے، اللہ بیماری نہیں، ہمیشہ کی جوانی، موت بھی نہیں آ رہی، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود کیڑی نعمت رہ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت پھر اپنے نور کے پردے ہٹا کے جنتیوں کو اپنے خوبصورت ترین چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ میں نصیب فرمائے۔ فرمایا جب وہ دیدار ہو گیا تو جنتی اپنی زبان سے کہیں گے کہ اے ہمارے اللہ، ہم نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی، حور و غلمان سے ملاقات بھی کی، اپنی بیوی بھی دیکھی، والدین بھی دیکھے، اپنے بچے بھی دیکھے، لیکن اللہ ساری جنت دیکھ کے نعمتیں تیری حاصل کر کے ہمیں وہ سکون اور مزہ نہیں نصیب ہوا جو ہم نے تیرے چہرے کو دیکھ کے پایا، اتنا سونا چہرہ ہوئے گا۔ فرمایا ساری نعمتیں ملیں گی جن انسانوں نے، جن بندوں نے یہ اعمال کیے ہوں گے۔ وقت کے قلت کے پیش نظر پہلا عمل سنیے، میں پھر بیان کرتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول نے بڑے آسان اور سادہ لفظوں میں جو ہمیں باتیں بتائیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ فرمایا جس بھی انسان نے آیت الکرسی پڑھی اور ہر فرضی نماز کے بعد پڑھی، پڑھے گا کون جڑا نمازاں پڑھتا ہے؟ دعا فرمائیے اللہ پاک ہماری اولاد میں، ہماری آل میں اللہ 7 پشتوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بغیر بھائیوں کوئی چارہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلی چیز کا سوال اگر اللہ نے کسی چیز کا کرنا ہے نماز کے متعلق۔ اگر انسان کی نماز بہتر، فرمایا سارے اعمال بہتر، بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر نماز کے اندر ناکامی ہو گئی، کچھ بھی اونچ نیچ ہو گئی، فرمایا اس بندے کے سارے اعمال تباہ ہوتے رہیں گے، یہ بندہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، ہم یہ مثالیں دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے نماز کا، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا جس بھی انسان نے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اللہم انت السلام ومنک السلام رب اعنی علی ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا 30 پاروں میں سے، قرآن کے 30 پارے، یا رسول 30 پاریاں دے وچوں سب تو افضل ترین آیت کون سی ہے وہ ہمیں بتلائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے افضلیت کے لحاظ سے آیت الکرسی سب سے افضل آیت ہے۔ فرمایا جس انسان نے ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، اللہ کے رسول ملے گا کیا؟ فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، صرف اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہی چیز آڑ ہے، ایک ہی چیز پردہ ہے، ایک ہی شے نو روکن والی ہے، وہ موت ہے۔ فرمایا ادھر سے موت آئے گی، اگر بندے نے آیت الکرسی کی قرات کی ہوئی، پڑھی ہوئی، یہ بندہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پہلا عمل آیت الکرسی کی قرات کیجئے، نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ دوسرا عمل سماعت کیجئے اور ذہن میں رکھیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا دنیا بنانے والا اللہ کہتا ہے ساری دنیا دھوکے کا سامان، ساری دنیا فنا ہونے والی، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، فرمایا یہ انسان اصل کے اندر کامیاب ہے۔ میرے بھائیو دوسرا بندہ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جس انسان نے دین سیکھا، جس انسان نے قرآن سیکھا، جس انسان نے حدیث مصطفیٰ سیکھی، اور یار ان سے زیادہ خوش قسمت مدارس والوں سے، دین والوں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بھی انسان سے دنیا کے اندر اللہ خیر کا، بلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ، دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا دنیا کے اندر کوئی بھی سمندر، کوئی بھی نہر ایسی نہیں اس کے اندر مچھلیاں، ان حفاظ کے لیے، ان حدیث کے حفاظ کے لیے، حدیث کے پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرمایا درختوں کے پتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے ان جناب دین پر عمل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ نوری ملائکہ جو غلطی سے، خطا سے، گناہ سے پاک اور مبرہ ہیں، فرمایا وہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں۔ اتنی شان والا۔ فرمایا جس نے دین سیکھا، دین حاصل کرنے مسجد آ گیا، جمعہ پڑھنے آ گیا، روز آنا بھی ضروری نہیں، جمعہ پڑھنے آ گیا، ذہن میں یار کوئی اچھی بات سیکھوں گا، کوئی قرآن اور حدیث نبی پاک کا فرمان سیکھوں گا، فرمایا یہ آتا ہے مسجد کے اندر، اللہ رب العزت جتنے قدم چلتا ہے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا کے دین کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ دوسرا عمل فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا اصل میں یہ کامیاب ہے۔ تیسرا عمل سماعت کیجیے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عمل ہے باوضو رہنا۔ جب بھی انسان کا وضو خراب ہو جائے، پیشاب آ گیا، بولو براز آ گیا ہے، یا اس کا وضو خراب ہو گیا، یا پھر اٹھ کے جاتا ہے بغیر کسی کا انتظار کیے، وقت گزارے فوراً وضو کرتا ہے، فرمایا وضو کے اندر رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ دلیل ہے صحیح البخاری کے اندر، نبی علیہ السلام نے معراج کیا ہے، قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ خیر کیا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
فرمایا میں نے اسراء و معراج کیا ہے، پہلے زمینی سیر کی ہے، پھر اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ جنت کے اندر چلتے چلتے فرمایا میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی ہے اور اپنے سے آگے سنی اپنے سے۔ ہن باز کہنے لگا اے تے حدیث ویکھنا سی صحیح کہنے ہیں، منکر حدیث صحیح نے، یہ تو نبی پاک کی گستاخی ہے۔ آپ سے آگے چل رہے تھے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بھائیو گستاخی نہیں ہے۔ کسی صدر، کسی وزیر اعظم، کسی بڑے بندے نے آنا ہوئے نا تو پہلے پروٹوکول کے لیے 6 7 10 گڈیاں لنگ دیاں، اس کے آگے بندے ہوں، اگے بندے ہوں تے بندہ کہ اس تو بڑا وزیر اعظم تو نہیں، اس کے گارڈ ہیں پروٹوکول کے لیے۔ فرمایا میں نے سے اپنے آگے قدموں کی آواز آہٹ سنی، میں نے جبریل سے سوال کیا من ھذا، جبریل یہ میرے سے آگے چلنے والا جنت کے اندر کیڑا جنتی ہے، یہ کون جنت میں آیا ہے؟ اور پتہ ایک بات بھی چلی یار، صحیح البخاری کی حدیث میں سے علم غیب اللہ کے رسول کو نہیں، علم غیب ایک ہی ہستی کو ہے، اور وہ کون سی ہے؟ صرف اللہ۔ جے پتہ ہوئے کہ کیوں پوچھا ہے کیڑا بندہ ہے، آپ ہی کہنا سی یار بلال ہے، بڑی گل ہے، بڑی شان۔ فرمایا کون سا انسان ہے؟ محبوب پیغمبر آپ کا غلام، کالے سے رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹوں والا بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اچھا انہوں اتنی شان کیوں ملی؟ آپ نے پوچھا، جب آئے مسجد میں نماز پڑھائی اگلا دن فجر کی، فرمایا یا اصحاب این بلال، اے میرے صحابہ بلال کدھر ہے؟ جی محبوب پیغمبر میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ حدیث میں بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ میں تو سوچا کرتا ہوں یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نیکیاں بتانے والے، اے بھی نیکی، اے بھی نیکی، اے بھی جنت میں جانے والے، اور او اللہ کے رسول عمل پوچھ رہے ہیں سیدنا بلال سے، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ سیدنا بلال فرماتے ہیں محبوب پیغمبر مجھے اپنا کوئی عمل یاد نہیں، ہاں ایک ہے، جب بھی میرا وضو خراب ہوتا ہے میں وضو فوراً کرتا ہوں، مسجد کے اندر آ کے 2 تحیت المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ سن لیجئے، میں نے رات کو جنت کی سیر کی، بلال کے قدموں کی ہر جنت میں نے سماعت کی ہے، اس کا عمل، اس کا اجر وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وضو کے اندر رہتا ہے اور تحیت المسجد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس وجہ سے چلتا زمین پہ مدینے میں ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سناتا ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ چوتھا عمل سماعت کیجئے، جنت میں جانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پہ اپنی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، یتیم کی قدر کرنے والا، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے، کمبل کی ضرورت پڑ گئی کمبل لے دیا ہے، کپڑے کی ضرورت پڑ گئی کپڑا لے دیا ہے، اس کو 500 1000 کسی جگہ سفر کرنے جانا ہے، 500 یا 1000 اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے اور اس کو سنائی بھی نہیں کرتا، اس کی توہین بھی نہیں کرتا، احسان بھی نہیں جتلاتا۔ فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں آج دنیا میں محمد کی اکٹھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جنت بھی اللہ ضرور دے گا، اور اکیلی جنت ہی نہیں دے گا، اللہ جنت کے اندر اس کو مصطفیٰ کا ساتھ اس طرح نصیب فرمائے گا۔ لبو یتیم کالید الاضحیٰ کے خطبے میں نے بیان کیا، پھر سماعت کیجئے، اچھی بات اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ساری انسانیت کی چاہت ہے کہ ہم قیامت والے دن نبی پاک کے ساتھ ہوں، آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے کسی طرح، اور دعا فرمائیے اللہ ہمیں واقعتاً نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمائے، بڑی خوش قسمت۔ اور فرمایا میرے سے پوچھتے ہو میرا ساتھ لینے کے لیے، میرے کو بھی پوچھو میں کدھر ہونا چاہنا وا، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ تیرا رسول سید الانبیاء سید البشر، نبیوں کا سردار، جس کو آسمان سے فرشتے آ کے سلام کہتے ہیں، فرمایا میں آج بھی جانتا ہوں مکے کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا، وہ پتھر مجھے یاد ہے جو کہتا تھا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کو درخت بھی جانتے ہیں، جس کو پتھر بھی جانتے ہیں، جس کو زمین کا ہر انسان، ہر جن، ساری مخلوقات جانتی ہیں، فرمایا وہ نبی کی چاہت پتہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ زندہ رہوں مساکین کے اندر، اللہ مجھے اپنے پاس بلا تو مساکین میں رکھنا، اور قیامت والے دن میرا انجام بھی کرنا، مجھے رکھنا تو مساکین کے ساتھ رکھنا۔ اتنی شان ہے، اسی منہ موڑنے ہیں، سانو نظر آ جائے اسی سلام نہیں لیندے، کوئی اور آئے تو ہم سر نیچے کر کر کے سلام لینے کی چاہت اور کوشش کرتے ہیں۔
یتیم کو دیکھ کے یار انہوں پرا کر دو، میرے بھائیو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج اس کو اللہ نے اگر یتیم بنایا ہے، مسکین بنایا ہے، غریب بنایا ہے، ایک وقت آ سکتا تھا اللہ تمہیں بھی بنا سکتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر موجود ہے، فرمایا تم ان کی وراثت کھاتے ہو، اپنے یتیم بھتیجوں کی یا یتیم بچوں کی یہ سوچ لیا کرو کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہو جاتے، انسان اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے تو تمہارا کیا اس سے رویہ ہوتا۔ اپنے لیے پسند نہیں، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند۔ فرمایا ایسی بات نہ کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، اور رستے جو ننگ دے ویکھو یار نہیں مانگتا، پھر بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی اچھا لین دین کیا جائے۔ آگے سماعت کیجئے، پانچواں عمل اللہ کے رسول نے فرمایا جس بھی انسان کو اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے، پراوو کتنی بیٹیاں؟ پھر بولنا 2 بیٹیاں۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ مشرکین مکہ والا گندا معاشرہ جو اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے کس حال کے اندر تھے، زندہ درگور کیا جانے والے بچیوں کو معاشرہ، ان کی کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر کے اندر سوگ والی بات ہوا کرتی تھی، جن کوئی فوتگی ہو چکی ہے، جس طرح کوئی ادھر مر گیا، مرگ ہو گئی ہے، اتنا بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک۔ آج دیکھے پاکستان کا معاشرہ وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہو چکا ہے، اللہ ماشاء اللہ تی ہو گئی۔ آج بھی میں اس بندے کو جانتا ہوں جس کو اللہ نے بیٹی دی، کہنے لگا میری تی ہوئی ہے، کوئی گل نہیں، اگلے سال 2 سال بعد جلا پتر دے گا نا پھر حقیقہ کٹھا کراں گا، ہن نہیں میں کرنا۔ پیسہ ہونے کے باوجود بیٹی کیوں ہوئی؟ اور یہ بیٹی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول میرا آپ سے سوال ہے، کیا اپنی چاہت اپنی مرضی سے کلام کرتے ہیں یا اس اللہ کی مرضی سے؟ قرآن نے کہا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے زبان کو حرکت دیتے ہیں۔ اس نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سماعت کیجئے، فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دا، پتراں دی چاہت رکھنے والوں سماعت کرنا، کہیں بھی بیٹوں کا ذکر نہیں آیا۔ جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے دے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی اچھی نشوونما کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، فرمایا پھر ان کو آگے بیاہ دیتا ہے، ان کی شادی کر دیتا ہے، پھر ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اس کی 2 بچیاں جہنم کے آگے آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی، اور اپنے بابا کا، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے حکم سے اس کو جنت میں داخل کروا کے آئیں گی۔ صرف یہ 2 بیٹیاں، اے جنت سے جان کا سبب نے 2 بیٹیاں جن کو ہم حقیر جانتے ہیں۔ چھٹا عمل سماعت کیجئے، آسان بھی اور مشکل ترین بھی۔ آپ نے فرمایا ہے دنیا والوں 2 چیزوں کی ضمانت، صرف 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، عظمن لہ الجنہ، اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دے گا۔ 2 شیواں، صرف 2 چیزیں، وہ کون سی؟ فرمایا من یضمن ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، فرمایا وہ 2 جو زبان اور دوسری اپنی شرمگاہ، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ آج عدالتیں بھی بھری پڑی، کچہریاں بھی بڑی پڑی، تھانے بھی بھرے پڑے، اور انہی کے ساتھ خاندانوں کے اندر تعارض، تکالیف، مشکلیں، لڑائیاں۔ بس جتھے بہ گئی انہیں اللہ دی بندی نے سچ نہیں بولنا، انہیں بس غیبتاں، بہتان، چغلیاں اور طرح طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا جی وہ بادشاہ نے کہا جڑا سب تو بڑا جھوٹ بولے گا دی سلطنت بادشاہ دیاں گا، اس نے کہا جی ہاں بولو، نے کہا میرا باپ سی وہ جی ستا آسمان دی طرف ہاتھ چکدا سی تے 17 توڑ لیا سی، کہندا ہے بھی کوئی جھوٹ نہیں۔ اور دوسرا تیسرا بڑی بڑا جھوٹ بولا۔ ایک بندہ کول سے انہیں کہا جی میں بھی دسنا وا، 2 بڑیاں بیٹھیاں سن تے خاموش سن، کہندا سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ 2 عورتیں بیٹھی ہوں اور وہ خاموش رہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو صرف مثال کے طور پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، چھوڑ دیجئے۔ کل بھی میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی ہے مردوں کی نسبت۔ محبوب اس کی کیا وجہ؟ فرمایا چغلی کرنے والی، بہتان لگانے والی، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم کے اندر پھینکا ہے۔ محبوب کس طرح بچیے؟ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم کھجور کا صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا لینا، جہنم بڑی سخت ہے، قرآن نے بھی کہا ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
فرمایا اپنی زبان کی ضمانت دے دینا، اس کے ساتھ جھوٹ بھی نہیں بولنا، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی، چغلی بھی نہیں کرنی، بہتان بھی، اور لا قیل و قال، طرح طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی۔ فرمایا اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دینا، کسی کے ساتھ زنا بھی نہیں کرنا، اس کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا۔ عظمت لہ الجنہ، اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت اور بشارت دے دے گا۔ ساتواں عمل سماعت کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، لیکن المیہ بن چکا ہے۔ پوچھا جائے 10 20 30 100 احباب کو کھڑا کر کے کہ کس کو اللہ کے 99 نام یاد ہے؟ اللہ دے 99 نام، بھائیو کنوں یاد ہے؟ بلا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ 4 5 6، چلو کوئی شرم کو ایسا نہیں کرتا ہوگا 10 بندے۔ المیہ نہیں تو کیا ہے؟ دیکھ لیا جائے کسی بڑے بڑے بابا جی نو اٹھا لیں آپ، او نماز دے اندر سبحان رب الاعلیٰ سجدے دے اندر جا کے 3 بار پڑھ کے چپ ہو جاتا ہے۔ ادھر لڑائی ہوئی، آپ کو پتہ ہے، بعض احباب کو وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے ساتھ جیسے تھے ویسا معاملہ کرے، ہم نہیں برا کہہ سکتے۔ سلام پھیرنے کے بعد مدرسے کے بچے کو گالیاں نکالی، کس وجہ سے؟ کیا جرم ہے؟ کس وجہ سے نکالی گئی؟ قصور کا نس بچہ کیا ہوئے؟ تو بدبختہ ہے نا، لمحہ سجدہ کرتے تینوں شرم نہیں آئی؟ بابا جی کی پڑھیا سی سبحان رب الاعلیٰ 3 باری، اور نبی پاک نے تو سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ دعا پڑھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح دعا پڑھی، طرح طرح کی دعا 5 یا 6 دعائیں نبی پاک نے سجدے کے اندر پڑھی۔ بابا نہیں تجھے آتی، ہم کیا کریں؟ بابے نے اٹھا لو، سیاستدان جنرل ایوب سے شروع ہو کے آج تک کے سیاستدانوں کے نام آپ کو گنوائے گا، کرکٹر ہیں 11 کھلاڑیوں کے نام آپ کو گنوائے گا، پاکستان نہیں غیر ممالک کے کرکٹر ہو، کوئی ریسلر ہے، کوئی بھی طرح طرح کا، بل گیٹس کا ٹاپ 10 کے اندر بڑے امیر بندیاں نے جو بابا جی کیڑا نہ ہے سارے دسے گا، لیکن اگر پوچھ لیا جائے بابا جی سبحان رب الاعلیٰ کی وجہ کو پتر ہے نہیں آندی۔ اتحیات دے اندر بعض کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، درود پڑھ کے ربی جعلنی تے سلام پھیرتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کبھی دعا ہی نہیں چھوڑی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، آپ نے تو کبھی نہیں چھوڑی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں کی کرا، مینوں تے میری ماں نے اللہم ربی جعلنی سکھائی سی، کہ اپنا کوئی دماغ نہیں، اپنی کوئی فکر نہیں، اپنی کوئی سوچ نہیں، اپنا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ میرے بھائیو سن لیجئے اللہ کے رسول کی حدیث، جس نے اس پہ عمل کیا فرمایا ضمانت میں دیتا ہوں اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ صحیح البخاری فرمایا ان اللہ 99 اسما، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ پھر بولو یار، 99، من احصاها دخل الجنہ، فرمایا شرط ہے عقیدہ توحید درست ہو، اس نے یہ 99 نام یاد کر لیے، اپنے بچوں کو یاد کروا دیے۔ فرمایا اللہ کا رسول کہتا ہے جس دل کے اندر عقیدہ توحید کے بعد یہ اللہ کے 99 نام آ جائیں، اللہ کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، انہوں پھر بھی جہنم دے اندر آگ دے اندر سٹا، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کیا کیا جائے؟ ایک میرا بزنس ہے، دوجا کر کے بچوں کا فیوچر کس طرح سکیور کرا، کس طرح میں دور کی سوچ سوچوں، پتہ کوئی نہیں، چاہے 1 منٹ کے بعد مرنے والا ہے، لیکن اپنی فکریں اپنی سوچیں انسان کو نہیں جینے دیتی۔ اور میرے بھائیو اپنا آخرت کا فیوچر بھی سیکیور کیجئے، اپنے آج ہی بچوں کو 99 نام یاد کروائیے، جنت کے اندر داخل کروائیے۔ اپنی بیوی سے سنیے، 10 دن دے دو یار، 15 دن دے دو، 20 دن دے دو، اس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے 5 نام روز دے کرو تو دیکھو مہینے تو پہلے پہلے یاد ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ اللہ سے محبت ہے۔ اب 9واں عمل سماعت کیجئے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جنگ سے واپس آئے۔ صحیح البخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جنگ سے واپس آئے، کہتے ہیں محبوب پیغمبر وہ فلاں آپ کا صحابی ہے، جب بھی ہمیں نماز پڑھاتا ہے، مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھاتا ہے، تو جہاں اختتام کرتا ہے اپنی قرات کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، محبوب اسید تنگ آ چکے ہیں ہر رکعت کے اندر، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آندی؟ کہتا ہے محبوب پیغمبر کذا و کذا کذا و کذا کذا و کذا، مجھے سورہ بقرہ بھی آتی ہے، سورۃ آل عمران بھی آتی ہے، سورہ نساء بھی آتی ہے، اور مائدہ بھی آتی ہے، تو پھر تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، کہتا ہے محبوب پیغمبر مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے، مجھے پیار ہی بڑا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی توحید کا اعلان کیا، اپنی یکتائی کا اعلان کیا ہے، فرمایا اگر تجھے اس سے
محبت ہے تو سن لے، اگر تو فاتحہ کے بعد سورت اخلاص سے پیار کرتا ہے، یہی سورت پھر تجھے جنت کے اندر داخل کروا کے رہے گی، داخل کروائے گی۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیا ہے، کتنا ثواب ملے گا؟ پورا قرآن پڑھنے کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ پڑھی جائے 10 باروں کے برابر اجر، 2 مرتبہ پڑھا 3 مرتبہ پورے قرآن کا اجر۔ اور تیسری حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا ہے معاویہ بن معاویہ صحابی رسول کا، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر امام البانی اس حدیث کو لائے ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے۔ ایک امیر معاویہ صحابی رسول ہے، وہ بھی جنتی، ہمارا ایمان ہے۔ ایک معاویہ بن معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد واپس مڑنے لگے تو نبی پاک کی نظر مبارک پڑی ہے جبریل فرشتے پہ، سردار فرشتوں پہ، جبریل فرشتوں کا سردار ہے۔ کہا جبریل کس وجہ سے زمین پہ اور اتنے فرشتے تیرے ساتھ جنازہ پڑھنے کے لیے؟ جی محبوب پیغمبر ہم آپ کو بتائیں اپنی مرضی سے نازل نہیں ہو سکتے، قرآن نے کہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یا رسول اللہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم آتا ہے پھر ہم نازل ہوتے ہیں۔ تو کس وجہ سے اس کا جنازہ پڑھنے 50,000 فرشتہ آیا ہے تو اس کی معیت میں آیا ہے؟ کہا محبوب پیغمبر اس کا جب بچہ بولنے کے قابل ہوا تھا، اپنی زبان کو حرکت دینے کے قابل ہوا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اس کو سورت اخلاص سکھائی تھی، قل ہو اللہ سکھائی تھی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل، اللہ نے اس کو جنت میں داخل بھی کیا ہے اور 50,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ 50,000 فرشتہ میرے برابر قل ہو اللہ پڑھے، جنت ملے گی۔ اللہ کے 99 نام یاد کریں، جنت ملے گی۔ 10واں عمل سماعت کیجئے، فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جس انسان نے زمین کے اوپر اللہ کا ایک گھر بنا دیا، تھوڑی سی آواز کھولنا، زمین کے اوپر اللہ کا گھر، نئی استطاعت نئی طاقت، چھوٹا سا بنا دو یار۔ فرمایا چڑیا کے گھونسلے جتنا گھر بنا دیا، بالکل چھوٹا سا، یا کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے، ان کے ساتھ اپنا کندھا لگا کے مسیح والے دے نال تعاون کیتا، فرمایا اللہ رب العزت اس وجہ سے اس کا جنت کے اندر گھر تعمیر فرمائے گا، زمین کی وجہ سے جنت کے اندر گھر۔ 11واں عمل سماعت کیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان لوگوں کو آسانیاں پہنچاتا ہے، اب اپنا محاسبہ کیجئے کیا یہ آسانیاں پہنچانا رہے ہیں یا پھر مشکلات کھڑی کرنے والے؟ کہندا ہے مینوں جاندا ہی نہیں انہیں پنگا کندے نال لیا، میں ویلنا گا انہوں ویکھی 14 طبق نہ روشن کرائے تو میں اپنے پیو دا نہیں، نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کرنے والے۔ لیکن دیکھا گیا کرونا وائرس کے اندر زمین کے نیچے، ہارٹ اٹیک ہوا زمین کے نیچے، لوگوں کو دھمکیاں دینے والا برین ہیمریج ہوا زمین کے نیچے، ہاتھ اٹھایا شل ہوا ایسا فالج ہوا دوبارہ نہیں اٹھا۔ اللہ رب العزت قادر اور قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی کی دھمکیاں، فرمایا تکبر میری چادر ہے، ردا میری چادر ہے۔ جس انسان نے اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کی اللہ اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ اور یارو جس سے اللہ کی جنگ ہو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بڑکا نہ مارو، باتیں نہ کیا کرے بلکہ سلو کیا کرے۔ فرمایا سلمن قطعک واعتمن حرمک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان یہ کام کرے گا اللہ رب العزت اس وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ مشکلات کھڑی کرنی، باتیں کرنی، میں فلاں کو کہتا ہے نوکری نہ نہیں، میں فلاں تے سیب کراتا ہے، میں فلاں تے جادو کراتا ہے۔ وجہ کیا ہوگا جادو کرنے کی وجہ؟ دنیا تباہ کی ہے اس کی، اللہ تیری آخرت تباہ کرے گا۔ اور اگر آسانیاں پیدا کر، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، نبی پاک کی حدیث، فرمایا انسان اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ عرش پہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حدیث سنیے صحیح البخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا میں جنت کی سیر کی، جنت کے اندر میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک شخص میں نے ایسا بھی دیکھا ہے بڑا الٹ یتقلب فی الجنت فی شجرہ، اس درخت کی وجہ سے، ایک درخت کی وجہ تو اللہ نے جنت عطا فرمائی، فرمایا باقی بھی جنتی دیکھیں جنت کے اندر بڑا خوش ہو رہا ہے۔ یتقلب، ایک حدیث کے الفاظ اکڑ کے چل رہا ہے خوشی کے ساتھ، ایک حدیث ہے جب بندہ لڑیاں پاندہ یتقلب فی الجنہ، بڑا خوش ہو رہا۔ فرمایا جبریل ہے کیوں اتنا خوش ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ پاک نے سمجھو مفت دے اندر ہی جنت دے دیتی، یہ ہوا کیا تھا؟ فرمایا اس نے نہ لوگوں کا رستہ صاف کیا، لوگوں کا کیا صاف کیا؟
راستہ، تکلیف نہیں کھڑی کی، راستہ صاف کیا۔ فرمایا اس راستہ صاف کرنے کی وجہ سے یا پتھر پڑا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا، یا درخت تھا جاڑی والا، جاڑدار درخت، فرمایا اس نے اس کو ہٹا کے رستہ صاف کیا۔ اللہ پاک نے اپنے خاص فضل سے اس کا جنت کا رستہ بھی صاف کر دیا۔ اینو جنت فرمایا جو انسان رستہ صاف کرے نا، کوئی چیز ہٹائے، اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو یہ بندہ واقعی مومن ہے۔ بار بار عمل سماعت کیجئے وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ نبی پاک نے فرمایا سلوک کیا کرو، لڑائیاں نہیں۔ کتنی زندگی ہے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ فرمایا جو ناراض بھائی ہیں، جامع الترمذی کے اندر حدیث ہے، طبرانی شریف میں ہے، 3 انسانوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اخوان متصارمان، 2 آپس میں ناراض بھائی اللہ معاف نہیں کرتا۔ پیر والے دن، جمعرات والے دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ ہر انسان نو تو عید پرس نو معاف کر دینا سوائے 2 بھائیوں کے، وہ آپس سے معاف نہیں کرتے، فرشتوں سائڈ پہ رکھ دو، میں نے بھی ان کو معاف نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے ناراضیاں کر کے؟ یار سلو کیجیے۔ اب دیکھیے جنت اللہ کس طرح دیتا ہے صلح کرنے کی وجہ سے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد، آخری حدیث سماعت کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرمایا، ایک صحابی رسول آئے، فرمایا جیڑا بھی ہونا آئے گا نا جنتی ہے۔ وہ آیا، دیکھا داڑھی جھاڑتا ہوا آیا، کیا بات ہے یار، نبی پاک نے ضمانت جنت کی۔ دوسرا دن وہ عصر کی نماز کے بعد فرمایا اب جو بھی آئے گا یہ جنتی ہے۔ دیکھا گیا پھر وہی بندہ، تیسرا دن فرمایا جنتی ہے، پھر وہی بندہ۔ ایک صحابی رسول ہے، اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص ان کا نام آتا ہے، ایک میں سعد بن معاذ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نا ان دی کھوج دے پیچھے لگ گیا۔ پھر میں وہی بات کرتا ہوں، آپ کہیں گے ایک ہی بات، لیکن معاشرے کی بہتری کے لیے اسی بھی کھوج کرنے دے گا نا، دیکھیے میں نے سارے نقص کٹ کے نا لوگوں کے سامنے پیش کر کے ذلیل کرنا تھا۔ لیکن یہ صحابی رسول نے اس کی کھوج کی کہ یار عمل کیڑا کرتا ہے، 3 دن جنت۔ گھر گئے 3 دن رہے، کہتے ہیں میں بھی نمازاں پڑھنا ہے، وہ بھی نمازاں پڑھتا ہے، میں بھی روزے رکھنا، وہ بھی سارے وہی عمل۔ واپس آنے لگے، کہتے اللہ کے بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے 3 دن جنت کی ضمانت دی ہے، میں تیرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے کوئی عمل لمبا نظر نہیں آیا، سارے عمل وہی جڑے میں کرنا ہوا۔ کہنے لگا میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، جب رات کے وقت میں اپنے بستر پہ آتا ہوں، اپنے بیڈ پہ آتا ہوں سونے کے لیے، تو میں اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اے میرے اللہ، آج کا دن جس نے میرے پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میری غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، مجھے گالی نکالی ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے، میری عزت اچھالی ہے، اللہ میں نے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے، بدلے کے اندر تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ صحابی رسول آئے، نماز پڑھا رہے ہیں، تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا ہے، فرمایا کسی کو خواب ہے وہ بیان کرے، میں اس کی تعبیر کروں گا، کسی کا کوئی سوال ہے وہ بھی میرے سامنے لائے۔ یہ صحابی رسول اٹھ کے آ گئے ہیں، کہتے ہیں محبوب پیغمبر 3 دن ضمانت جنت کی آپ نے دی ہے، مجھے کوئی عمل یاد نہیں، لمبا نظر نہیں آیا، اس نے کہا میں یہ عمل کرتا ہوں۔ فرمایا گواہ ہو جائیے یہ لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے، اللہ اس کو معاف کر کے سلاتا ہے، اور اللہ پاک نے معاف کرنے کی وجہ سے 3 دن میری نبوت والی زبان سے اس کو جنت کی ضمانت سنائی ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ پھر یہ کیسی بات ہوئی، مومن بھی کہلانا، اہل الحدیث بھی کہلانا، اہل سنہ بھی کہلانا، تو پھر بھی کہہ دینا میں وصیت کر دیتی ہے میں نے اس کو نہیں، اللہ دی قسمیں وسا میں قسم چوک لیجیے، قسم ویسے بڑی توڑتا ہے لیکن ادھر قسم اٹھانے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قسم اٹھا لی اس سے بہتر کام دیکھتا ہے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے۔ سیدہ عائشہ نے بھی قسم کھائی تھی، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرماتی ہے میں نے اپنے بانجے کو نہیں بلانا، عبداللہ بن زبیر کو، آگے مما جان معاف فرما دیجئے اللہ کی رضا کے لیے، کہتی میں نے قسم کھا لی ہے میں نے معاف نہیں کرنا۔ امام بخاری فرماتے ہیں نے 2 صحابی رسول پکڑے ہیں، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن، دروازے پہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں آگے دستک دی، اماں جان ان کو معاف فرما دیجئے۔ اماں جان نے کہا میں نے قسم اٹھا لی ہے میں نے معاف نہیں کرنا۔ اماں جان آپ معاف کریں یا نہ کریں، پھر ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کون سی ہے؟ ساڈے ورگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ او بے یہ تو حدیثاں سنا لالا، تیری حدیث دا انہی ٹائم ہونا نہیں میں سنتا، ایسے کفریہ جملے کہنے والا اور کہنا گستاخ رسول وہ فرانس والے، گستاخ رسول فلاں انگریز،
ایسے بھی گستاخیاں کرنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کرتے ہیں. کوئی حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، سنت آ جائے، طریقہ آ جائے، اسی کہنے آفا جی جراباں تے مسح کرنا جائز ہے، نبی پاک نے کیتا ہے، میں نہیں مانتا، اللہ کی قسم مجھے ایسا بندہ بھی ملا کہتا ہے نہیں مانتا. امام ابو حنیفہ کا قول، ان کا فتویٰ، ان کا طریقہ بتلائیے، اگر انہوں نے جراباں تے مسح کیتا ہے تو میں بھی کراں گا، حدیث آ جائے تو میں نہیں مننی. قرآن نے کہا حولین کاملین، 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. شبیر عثمانی کی آپ تفسیر اٹھائیے، لکھتے ہیں 2.5 سال تک دودھ پلایا جائے گا. کس نعام میں کس طریقے سے بات کی؟ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کوئی دلیل، کوئی ریفرنس، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی ریفرنس، کوئی حجت نہیں، اپنے سے بات کی تو 2.5 سال ہی دودھ پلانا. قرآن کی نص کا انکار کر دیا. فرمایا من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے ایسی بات کی جو محمد نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. آخری بات وہ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں، سناؤ حدیث. وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهم الذی یبدأ بالسلام. اما جان نبی پاک نے فرمایا تھا اپنی وفات سے پہلے کوئی بھی مومن کو زیب نہیں دیتا، کسی بھی مومن کو لائق نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے. وہ اس سے ملتا ہے، وہ اس سے ملتا ہے، ادھر ادھر منہ کر لیتے ہیں. وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سے بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. اما جان اب آپ کی مرضی. فرماتے ہیں جب ہم نے ان کا چہرہ دیکھا، پردے کے اندر آنکھیں نظر آئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. فرماتے ہیں اے عبد الرحمن، اے مسور، گواہ ہو جائیے میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے عبداللہ بن زبیر کو حدیث سن کے معاف فرماتی ہوں. معاف کر دیا، یہ ہے جنتی. پھر کیوں نہ آسمان سے فرشتہ آئے، جبریل فرشتوں کا سردار. یا رسول اللہ ایک میری چھوٹی سی چاہت ہے. کون سی چاہت؟ محبوب اپنی بیوی ام المؤمنین مومنوں کی ماں عائشہ کو فرشتوں کے سردار جبریل کا سلام عرض کر دے. سلام ہوتا ہے پھر آسمان سے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی